السلام علیکم دوستو، جو یہ سیریز حمزاد اب کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی، امید ہے کہ میری یہ کہانی حمزاد کی تمام ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کہانی حمزاد کی آخری قسط نمبر 7 پیش کروں گا، تاکہ اس کے بعد اس کا دوسرا سیزن اس سے بھی بہتر انداز میں آپ کو پیش کر سکوں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے ان تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ میں مزید آپ کے لیے ایسی اچھی کہانیاں بناتا رہوں۔ پیش خدمت ہے کہانی حمزاد کی 7ویں اور آخری قسط۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ پرانی حویلی کے صحن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب بوجھ سا تھا۔ آسمان پر بادل گھوم رہے تھے، جیسے کوئی ان میں ہلچل پیدا کر رہا ہو۔ احمد اور فہد دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان بزرگ عامل شاہد الدین تھا، جس نے ان کے سامنے مٹی کی ایک پرانی سی تشتری رکھی ہوئی تھی۔ تشتری میں کالے کپڑے کے اوپر سفید چاک سے بنے کچھ دائرے اور نشانات تھے، جن کے درمیان ایک جلی ہوئی تانبے کی انگوٹھی رکھی تھی۔ شاہد الدین نے گہری آواز میں کہا، آج رات تم دونوں کے لیے فیصلہ کن ہے۔ تو حمزاد تمہارے قابو میں آئے گا، پھر ہمیشہ کے لیے تمہاری روحوں سے جڑ جائے گا۔ احمد نے مٹھیاں بھینچ لے۔ احمد نے کہا، میں تیار ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اپنے قدموں میں جھکاؤں۔ فہد نے ایک گہری سانس لی اور کہا، لیکن یاد رکھو احمد، ہم صرف بدلہ لینے کے لیے یہ نہیں کر رہے، ہمیں قابو بھی رکھنا ہے، ورنہ یہ سب برباد کر دے گا۔ شاہد الدین نے دونوں کو گھور کر دیکھا، اور تمہیں 7 راتوں کا چلہ کرنا ہوگا، مگر آج پہلی رات سب سے بھاری ہے۔ اگر آج تم ٹوٹ گئے تو باقی دن خود ہی تمہارے نصیب سے مٹ جائیں گے۔ وہ سب پرانی حویلی کے تہخانے میں اترے۔ یہ جگہ صدیوں پرانی تھی، چھت پر مکڑ جالے، دیواروں پر پرانی نمی کے دھبے، اور کونے میں پڑے لکڑی کے بوسیدہ ڈبے۔ بیچ میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا، جس پر کالا کپڑا بچھا تھا۔ اس کے چاروں کونوں میں دیے جل رہے تھے، اور بیچ میں ایک پرانا مٹی کا پیالہ رکھا تھا، جس میں لال رنگ کا تیل بھرا ہوا تھا۔ شاہد الدین نے کہا، تم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھو، آنکھیں بند کرو اور دم باندھو۔ جو الفاظ میں پڑھوں گا وہ دل میں دہراتے جانا۔ احمد اور فہد آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر سے ہوا کے شور اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہد الدین نے آنکھیں نیم بند کیں اور ایک بھاری کھینچتی ہوئی آواز میں ورد شروع کیا۔ اس کے بعد وہ کچھ ایسے الفاظ پڑھنے لگا جو عام زبان میں نہیں تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ تہخانے کا ماحول بدلنے لگا۔ دیا کی لو ہلکی ہلکی کانپنے لگی، اور تیل کے پیالے سے ایک دھیمی سی سرخ روشنی اٹھنے لگی۔ پہلے ایک مدھم سایہ پیالے کے تیل میں ہلتا نظر آیا، پھر اچانک وہ سایہ ایک دھندلی سی شکل میں بدل گیا۔ آنکھیں 2 انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ حمزاد گھمبیر آواز میں بولا، تم مجھے بلانے کی جرت کرتے ہو؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، اب تم میرے حکم میں آؤ گے، میں تمہارا مالک ہوں۔ حمزاد کی آنکھوں میں قہر کی لہر دوڑ گئی۔ حمزاد کہا، مالک؟ میں آزاد ہوں، کوئی انسان مجھے غلام نہیں بنا سکتا۔ اسی لمحے شاہد الدین نے ایک اونچی آواز میں ایک ایسا کلمہ پڑھا جس سے دیے کی لو بھڑک اٹھی۔ کمرے کی دیواروں پر لمبے سائے ناچنے لگے۔ شاہد الدین زور سے بولا، خاموش ہو جائے سرکش، آج سے تم اس دائرے کے قیدی ہو۔ حمزاد کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف سا آیا۔ چلہ آسان نہ تھا۔ جیسے جیسے منتر پڑھا جا رہا تھا، احمد اور فہد کو جسمانی تکلیف ہونے لگی۔ احمد کے کانوں میں تیز سیٹیوں جیسی آوازیں آنے لگیں، اور فہد کو یوں لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ فہد ہانپتے ہوئے بولا، او احمد، یہ برداشت سے باہر ہے۔ احمد دانت پیس کر بولا، او نہیں فہد، ہم یہاں تک آئے ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تیل کے پیالے سے دھواں اٹھنے لگا، جو آہستہ آہستہ انسانی قد کی ایک شکل میں بدل گیا۔ وہی سرخ آنکھیں، وہی خوفناک مسکراہٹ،
हमजाद अब उनके सामने था मगर दायरे के अंदर कैद। शाहिद अल-दीन ने कहा, अब आखिरी कलमा पढ़ो और उससे अहद लो। अहमद ने जोर से कहा, मैं तुझे अपने खून के अहद से बांधता हूं, तो अब मेरा ताबे है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। हमजाद के चेहरे पर गुस्से के साथ एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। हमजाद ने कहा, अच्छा, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारा हूं। धुआं सिमट कर छोटा हुआ और फिर अचानक गायब हो गया। सिर्फ अंगूठी के अंदर हल्की सी सुर्खी बाकी रह गई। चंद दिन बाद अहमद और फहद ने अपनी पहली आजमाइश की। शहर में एक खतरनाक आदमी जो दोनों को नुकसान पहुंचा रहा था, अचानक एक हादसे में तबाह हो गया। किसी को खबर ना हुई कि यह कैसे हुआ, मगर अहमद और फहद जानते थे यह हमजाद का काम था। फहद धीमी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, लगता है हमारा गुलाम काम ठीक कर रहा है। ये तो शुरुआत है फहद, अब हमारी राह में कोई नहीं आ सकेगा। वक्त के साथ दोनों की ताकत बढ़ती गई, मगर शाहिद अल-दीन ने एक दिन उन्हें खबरदार किया, याद रखो, गुलामी सिर्फ इतनी देर रहती है जितनी देर मालिक मोहतात रहे। जरा सा गुरूर आया तो यह हमजाद तुम्हारी बर्बादी बन जाएगा। अहमद और फहद ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि यह खेल खतरनाक है, लेकिन अभी के लिए वो दोनों जीत चुके थे। तहखाने में रखा वो प्याला अब खाली था, मगर उसके किनारों पर सुर्खी अभी भी जिम चुकी थी। एक याद दहानी की ताकत हमेशा कीमत लेती है। आखिरकार इस जिदोजहद के बाद, बुजुर्ग की मेहनत और अहमद और फहद की काविश के बाद दोनों को सुकून की जिंदगी नसीब हुई। फिर दोनों ने अपनी कॉलेज लाइफ खत्म करने के बाद इस वक्त वो मुलाजमत करते और बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज हमजाद कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बहुत जल्द हमजाद का दूसरा सीजन आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा।